ماشاء اللہ کافی جگہ پہ یہ آیا کہ مالدار لوگ جو غریب لوگ ہیں، حقدار مسکین ہیں جو مجبور ہیں، ان کو دیا جائے حصہ نکال کر، زکوٰۃ صدقہ خیرات، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے انعام ہے۔ اور لیکن اہل بیت کو کیوں اس کے روکا گیا کہ وہ صدقہ کے لیے حلال نہیں ہے؟ اس کی وجہ ہونی چاہیے۔ حافظ بہر صاحب کا سوال ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ ہدایت اللہ کے رسول نے بھی جو مساکین اور فقراء ہیں ان کی مدد کرو، مگر اہل بیت رسول نے ان کے لیے زکوٰۃ حرام کر دی گئی۔ بھائی اس کی حکمت پوچھتے ہیں، حکمت تو بالکل صاف اور واضح ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اگر اہل بیت کے لیے یہ گنجائش رکھتے تو مسلمان جو عقیدت اور محبت حضور کے خاندان سے رکھتے ہیں، اس سے یہ بھی خطرہ تھا کہ زیادہ لوگ ان کی طرف ہی بھاگتے کہ حضور کی اولاد کی خدمت کریں، اور دوسری طرف بہت بڑے تان کا موقع پیدا ہو جاتا۔ غیر مسلم کہتے یہ سارا فراڈ ہے، اس کا حضور نے صرف اپنی اولاد کے لیے گدی بنائی ہے کہ میری اولاد ایش کرتی رہے، اس لیے آپ نے یہ بالکل تان کا دروازہ بند کر کہ میری اولاد بھوکی مرے گی، تمہارے ہاتھ سے لے کر نہیں کھائے گی۔ کوئی امتی یا کوئی غیر مسلم نہیں کہہ سکے گا کہ یا رسول نے یہ تو چکر ہی چلایا ہوا تھا، اپنی اولاد کے لیے یہ بندوبست کر گیا، نہیں، بالکل ختم کہہ دیا۔ اگر یہ مالدار ہوں گے تو زکوٰۃ دیں گے، غریب ہوں گے تو زکوٰۃ دیں گے، تمہارے ہاتھ سے کوئی نہیں، بلکہ اسی لیے کہ ان کے دلوں میں نفرت بیٹھے، ورنہ زکوٰۃ کے مال کو میل کیوں کہنا تھا؟ باقی لوگ لیتے ہیں ان کے میل نہیں، اپنی اولاد کو کہا کہ اگر لوگ ہیں تو ایسا ہی سمجھو جیسے لوگوں کے ہاتھوں کی میل تم نے کھائی۔ یہ نفرت پیدا کی ان کے دلوں میں کہ یہ کام نہ کر۔ اسی لیے حافظ صاحب ہم پڑھتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام ہے، بعد میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سفر کرتے تھے نا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے تھے کہ ہم حضور کے خاندان، کسی مسافر کو علم نہیں ہوتا تھا کہ یہ لوگ اس وجہ سے اگر ہماری خدمت کریں گے تو یہ بھی کسی باطن کے لیے بہانہ بن جائے گا کہ رسول اللہ کی اولاد یار حضور کے نام کو اصطلاح کر رہی۔ آپ خدمت کرتے تھے، ساتھیوں کو کھلاتے تھے، ان سے کوئی فائدہ نہیں لیتے۔ اس لیے جیسے عمر ابو نصر نے کہا نا، بات تو وہی ہے، یہ امت پہچانے نہ پہچانے کہ اہل بیت کی مثال بیابان میں اگے ہوئے درخت ہے، جس پر دھوپ پڑتی ہے وہ جلتا رہتا ہے مگر لوگ اس کے سائے میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اولاد رسول نے حضور کے بعد جو دکھ سہا نا، اور جس طرح برا سلوک ان کے ساتھ امت نے کیا، وہ ایسی داستان ہے کہ اس پر جتنا ہم افسوس کریں کم ہے۔ نیک سلوک نہیں ہوا، حضور کا جو احسان تھا اس کا بدلہ جو نا بہت برا دیا گیا۔ یہی پھر حضرت عقیل کی بچی نے جب قافلہ امام حسین ان کا لوٹا پٹایا تو اس نے کہا کہ اگر رسول اللہ نے قیامت کے دن کہا کہ میری جو تبلیغ تھی اس کا بدلہ یہ تھا کہ میری اولاد میں سے کچھ جو قتل کر دیے گئے اور کچھ شہروں میں قیدی کر کے پھرائے گئے، یہ ہے بدلہ دیا تم نے میرا۔ مگر اہل بیت میں سے جو صحیح لوگ ہیں نا، آپ ان کی تاریخ پڑھیں، ہدیت الاولیاء صفت، کبھی انہوں نے ایک پیسے کا فائدہ نہیں۔ اب جو ٹھگ ہیں نا کہ میراثی ہیں اور ایسے لوگ سید بن جاتے ہیں، وہ ہیں جو لوٹتے ہیں لوگوں کو اور گدیاں بنائی ہوئی ہیں، ان کا حال وہی ہے جو باغی مرید کا اقبال نے لکھا نا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن۔ یہ کوئی سید نہیں ہے۔ سید ہوتا ایسا نہ ہوتا، سید خود بھوکے رہتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام جا رہے تھے، مدینہ شریف کا ایک باغ تھا، دوپہر کے وقت وہاں ایک آدمی نا مزدور تھا مالک کا، وہ غلام کام کر کے تھکا ہوا بیٹھا روٹی کھا رہا تھا دوپہر کے۔ اب اس کے پاس ایک کتا بھی بیٹھا تھا، وہ اتنا اچھا تھا غلام حبشی کہ ایک لقمہ منہ میں ڈالتا، ایک کتے کی طرف پھینک دیتا۔ امام حسن علیہ السلام کو اس کی یہ ادا بہت پسند ہے کہ یار تھوڑی بہت روٹی دے دیتا، یہ برابر دے رہا۔ آپ نے بعد میں اس میں پوچھا کہ تو یار ایسا کر رہا تھا؟ اس نے کہا امام یہ کتا میری طرف دیکھ رہا تھا، جب میں کھاتا تھا نا وہ بھی میری طرف دیکھ، مجھے شرم آتی تھی کہ میں کھاتا رہوں اور خدا کی ایک مخلوق ترستی رہے، میں یہ کر نہیں سکا۔ آپ نے فرمایا کس کا غلام ہے؟ اس نے کہا سعید بن العاص کا۔ آپ اسی وقت گئے، سعید سے اس کو خریدا، باغ بھی خریدا، اور واپس آ کر کہا کہ میں نے خرید لیا تجھے، اب تو میرا غلام ہے، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کیا، اور یہ باغ بھی اب میری ملکیت ہے، میں نے یہ باغ بھی تجھ کو عطا کیا۔ اس لیے رسول اللہ کا خاندان جو تھا نا اس کو امت نے پہچانا نہیں۔ کیا کریں، یہ باتیں بحث میں الجھ گئیں، کوئی شیعہ بن گیا کوئی سنی۔ اب شیعہ سنی سے ایک بات نکل گئی، اب تو کراچی میں ایک گروہ ہے نا پورا ناسوی، لکھتے ہیں ناسوی بھائیوں کے لیے، ناسوی وہی نام مراد گروہ ہے جو پہلے سے اسلام میں پتہ کہ دشمنان اہل بیت، جن کا مذہب ہے کہ اہل بیت سے دشمنی کرنا دین ہے، علی کو برا کہیں، حسین کو قرآنیاں لکھتے ہیں کہ حسین باغی تھا، علی جو ہے وہ بھی جھوٹا تھا۔ یہ گروہ بن گیا۔ آپ اگر چاہیں نا پورا کرتون آ جائے گا، آپ لکھ دیں اپنا پتہ، وہ بھیج دیں گے آپ کا خیر خواہ بھائی، یہ لکھتے ہیں نام، کبھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا والد تھا،
کبھی لکھ دیتے ہیں یزید جو ہے یہ رحمۃ اللہ، ایسی چیزیں چھیڑتے ہیں کہ مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو اس لیے اہل بیت کی بات آ گئی، آپ سب اللہ کے رسول نے یہ کر کے بڑا اثار کیا کہ بالکل کہہ دیا کہ میری اولاد جو ہے نا یہ نہیں لوگوں کے ہاتھ سے لے کر کھائے گی، دے گی۔